الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورۃ توبہ کے 7ویں رکوع کی تلاوت کریں گے۔ عفی اللہ عنکا، اللہ تمہیں معاف کرے، یا اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ لما اذنت لہم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، تم نے انہیں کیوں اجازت دے دی جب تک نہ کھلے تھے تم پر سچے اور ظاہر نہ ہوئے تھے جھوٹے۔ کچھ منافق جو مسلمانوں میں شامل تھے وہ حضور کے پاس آتے اور کہتے ہمیں فلاں پریشانی ہے، کوئی کہتا میری ماں اکیلی ہے اس کی طبیعت خراب ہے، کوئی کہتا میری ٹانگ میں درد ہے، اس طرح سے جھوٹے بہانے لے کر وہ اجازت لے لیتے اور لوگوں سے کہتے ہم نے تو اجازت دے دی حضور نے، ہم تو اجازت لے آئے ہیں۔ اس کا ذکر اللہ پاک فرما رہا لا یستاذنک الذین یؤمنون باللہ والیوم الآخر ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم، اور وہ جو اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہیں تم سے اجازت نہیں مانگیں گے، چھٹی نہیں مانگیں گے اس سے کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ خوب جانتا ہے پرہیزگاروں کو۔ یعنی جو حقیقی مومن ہیں وہ تم سے چھٹی نہیں مانگے، ان کا کوئی بھی کام اللہ کی راہ میں لڑنے سے زیادہ اچھا ہے ہی نہیں۔ انما یستاذنک الذین لا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم سے چھٹی اجازت وہی مانگتے ہیں جو اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں رکھتے۔ والیوم الآخر وارتابت قلوبہم فہم فی ریبہم یترددون، اور ان کے دل شک میں پڑے ہیں تو اپنے شک میں ڈاواں ڈول ہیں۔ ولو ارادوا الخروج لعدوا له عدۃ ولکن کرہ اللہ بعثاہم فثبطہم وقیل اقعدوا مع القاعدین، انہیں نکلنا منظور ہوتا تو اس کا سامان کرتے، مگر خدا ہی کو ان کا اٹھانا ناپسند ہوا تو ان میں کاہلی بھر دی، اور فرمایا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھ رہنے والوں کے ساتھ۔ لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا اوضعوا خلالکم یبغونکم الفتنہ، اگر وہ تم میں نکلتے تو ان سے سوا نقصان کے تمہیں کچھ نہیں ملتا کچھ نہیں بڑھتا۔ اگر تمہارے ساتھ یہ منافق چلے بھی جاتے اللہ فرما رہا ہے تو وہ تمہیں نقصان ہی دیتے اور تمہیں فتنے میں ڈالنے کو تمہارے بیچ میں غرابیں دوڑاتے۔ وفیکم سماعون لہم، اور تم میں ان کے جاسوس موجود ہیں۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو۔ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون، بے شک انہوں نے پہلے ہی فتنہ چاہا تھا، اور اے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے تدبیر الٹی پلٹی کرتے تھے یہاں تک کہ حق آیا اور اللہ کا حکم ظاہر ہوا اور انہیں ناگوار تھا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ذَلِّي وَلَا تَفْتِنِّي، اور ان میں کوئی تم سے یوں عرض کرتا ہے کہ مجھے رخصت دیجئے اور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے۔ یہ بڑا منافق تھا
حضور کے پاس آیا، حضور مجھے فتنے میں نہ ڈالیے، الا فی الفتنۃ سقطوا، سن لو وہ فتنے ہی میں پڑ گیا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ اس منافق نے کہا کہ ادھر شام کی طرف جانا پڑ رہا ہے حضور، وہاں کی عورتیں بڑی خوبصورت ہیں اور میں اپنے آپ کو روک نہیں سکتا، اس لیے مجھے اپنے ساتھ نہ لے جائیں، مجھے فتنے میں نہ ڈالیں۔ اللہ پاک نے فرما دیا فتنے میں تو یہ پڑ چکا، ان تصبک حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگتا ہے، وَإِن تُصِبْكَ مُصِیبَةٌ یقولوا قد اخذنا امرنا من قبل ویتولوا وهم فرحون، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو کہتے ہیں ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے پھرتے ہیں۔ یعنی یہ منافق وہ ہیں کہ جب مسلمانوں کے سامنے کوئی پریشانی آتی ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں، اور کوئی بھلائی آتی ہے، نیکی آتی ہے، کوئی انہیں خیر ملتی ہے تو انہیں صدمہ پہنچتا ہے۔ قُل لَن یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا، تم فرماؤ ہمیں نہیں پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے، هُوَ مَوْلَانَا، وہ اللہ ہمارا مولا ہے، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَکَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور مسلمان اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ قُلْ هَلْ تَرَبَّصُونَ بِنَا إِلَّا إِحْدَى الْحُسْنَيْنِ، تم فرما دو تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا ہمارے لیے تو دونوں طرح خوبی ہے، خیر ہی خیر ہے۔ اگر ہم شہید کر دیں گے، اگر ہم شہید ہوں گے تو ہمارے لیے بھلائی، اگر ہم انہیں مار دیں گے تو ہمارے لیے بھلائی۔ وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ أَن يُصِيبَكُمُ اللَّهُ بِعَذَابٍ مِّنْ عِندِهِ أَوْ بِأَيْدِینَا، اور ہم تم پر اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے ہمارے پاس سے، یا وہ اللہ تم پر عذاب ڈالے وہ اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں سے۔ فَتَرَبَّصُوا إِنَّا مَعَكُم مُتَرَبِّصُونَ، تو اب راہ دیکھو ہم بھی تمہارے ساتھ راستہ دیکھ رہے ہیں۔ قُلْ أَنفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَّن يُتَقَبَّلَ مِنكُمْ، تم فرماؤ کہ دل سے سوچ کر کرو، یعنی ذرا دل سے خرچ کرو یا ناگواری سے۔ اللہ نے فرما دیا تم فرماؤ کہ دل سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہیں ہوگا۔ کچھ منافق آئے کہ حضور یہ پیسے لے لیجئے، یہ مال لے لیجئے، آپ کے کام آئے گا۔ اللہ نے فرما دیا ان کا کوئی پیسہ مت لینا، إِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فَاسِقِينَ، اور بے شک تم فاسق و بے حکم لوگ ہو۔ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ، اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اس لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے، اور نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے۔ حضور کے دور میں ظاہرہ، جب آپ کا ظاہرہ دور تھا تو یہ منافق نماز پڑھتے تھے، نماز منافق بھی نہیں چھوڑتے تھے، پڑھتے ورنہ وہ تو پھر منافق شمار کر دیے جائیں گے، آج کی طرح نہیں تھے۔
وہ منافق بھی آج کی طرح نہیں تھے، آج نماز بالکل نہیں پڑھتا، مسلمانی میں کوئی فرق نہیں، لیکن اس دور میں جو کلمہ پڑھ لیتا تھا، نماز پڑھنا ضروری تھی۔ نماز تو آج بھی پڑھنی ضروری ہے، لیکن آج کا مسلمان نماز نہیں پڑھتا، اور اس سے کوئی فرق بھی کسی کا اس پر نہیں پڑتا، کیونکہ نہ اس سے کوئی واسطہ ترک ہوتا ہے۔ ایمان کی 3 قسمیں ہیں مسلمانوں۔ پہلی قسم ایمان کی ہے برائی کو طاقت سے روکو، دوسری قسم یہ ہے زبان سے روک، ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے روک، اور تیسری قسم یہ ہے کہ وہ جو غلط کر رہا ہے تجھ میں اتنا دم بھی نہیں ہے تو اسے برا مان کے چھوڑ دے، اور چوتھی کوئی قسم ہی نہیں ہے۔ آج تم دیکھو گے اللہ کے نافرمان کو چھوڑنے والا ملنا مشکل پڑ جائے گا۔ الا وهم کسالى ولا ينفقون الا وهم کارہون، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری سے۔ اپنی بات پہ چھوڑنے والے تمہیں بہت ملیں گے، اللہ کے نافرمان کو چھوڑنے والا ملنا مشکل پڑ جائے گا۔ فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم، تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے۔ انما یرید اللہ لیعذبهم بها فی الحیاۃ الدنیا وتزهق انفسهم وهم کافرون، تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد تعجب میں نہ ڈال دے کہ ان کے پاس بہت مال ہے، اتنی اولاد ہے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر وبال ڈال دے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ، اور اللہ کی قسم کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں اور تم میں سے ہیں نہیں۔ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ، ہاں وہ لوگ ڈرتے ہیں۔ لَوْ يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدَّخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ، اگر پائیں کوئی پناہ یا غار، سما جانے کی جگہ، تو رسیاں توڑاتے ادھر پھر جائیں گے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، اور ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر تان کرتا ہے۔ ایک بڑا کمینہ منافق ذلیل و رذیل حضور سے کہتا ہے کہ حضور انصاف سے بانٹو، آپ فرماتے ہیں میں انصاف نہ کروں گا تو کون کرے گا؟ حضرت عمر نے عرض کی حضور اجازت دے میں اس کا منافق کا سر کاٹ دوں۔ حضور نے فرمایا نہ عمر جانے دو، لوگ یہ کہیں گے محمد اپنے ساتھیوں کا قتل کروا دیتا ہے، یہ اخلاق محمد۔ فَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ۔ اس منافق کی عادت کیا ہے کہ اگر ان میں سے کچھ ملے تو یہ راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، اور نہ ملے تو جب ہی وہ ناراض ہیں۔ تو ان منافقوں کو بھی دے دیا کرتے تھے اللہ کے رسول، جانتے تھے کہ یہ منافق ہے لیکن دے دیا کرتے تھے، اس لیے کہ یہ کچھ ان کا منہ دبا رہے تو انہیں دے تو وہ بڑے خوش ہوتے تھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمْ، اور کیا اچھا ہوتا اگر وہ اس پر راضی ہوتے، مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، جو اللہ نے اور اس کے رسول نے انہیں عطا کیا تھا۔ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، کہتے ہیں ہمیں اللہ کافی اب دیتا ہے، ہمیں اللہ اپنے فضل سے اور اللہ کا رسول، ہمیں اللہ ہی کی طرف رغبت ہے۔ اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم تو اللہ ہی کی طرف رغبت کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔